نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانہار صدق اللہ العظیم۔ ایک بار درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو اس کا بابرکت مہینے میں بابرکت دن میں اپنے گھر میں مل بیٹھنے کی توفیق دی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنے ہاں قبول کرے۔ اللہ رب العزت کے کروڑوں فضل و کرم کے ساتھ یہ مہینہ ہمیں ملا، اور یہ مہینہ تیزی سے چلنے والی ہوا اور گزرنے والے بادلوں کی طرح نکلتا جا رہا ہے۔ 10 دن ہم گزار چکے ہیں اور اب اس کا دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے جسے مغفرت کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو 10 دن ہمیں دیے ہیں، انہیں 10 دنوں کو مغفرت کا نام دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے بندوں کی بخشش۔ پورے کا پورا مہینہ ہی انسانوں کی بخشش کے لیے ہے، انسانوں کی معافی کے لیے ہے، اور یہ جو 10 دن ہیں خصوصاً ان میں اللہ رب العزت کی طرف سے معافی کا خاص اعلان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو رجوع کرو، توبہ کرو اللہ رب العزت کی طرف، خالص توبہ، توبۃ نصوحا، خاص توبہ، ایسی توبہ کرو کہ جس کے بعد کبھی تم اس غلطی کی طرف پلٹ کے نہ آؤ۔ ایسا اللہ رب العزت سے معافی مانگ لو، ایسی غلطیوں کو تم چھوڑ دو کہ کبھی ان راہوں سے پھر نہ گزرو، کبھی وہ غلطیاں دوبارہ نہ دہراؤ، ایسے توبہ کرو۔ میری بہنوں، بڑی سے بڑی غلطی بھی ہو جائے، بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے، اللہ رب العزت معاف کرنے کے لیے ہیں اور وہ معاف کرتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ دنیا سے گزرے ہیں جنہوں نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کی، بڑے گناہ کیے، لیکن اللہ رب العزت کے دروازے پہ جب وہ آئے تو اللہ رب العزت نے انہیں معاف کیا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات خود ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ رب العزت سے اے ایمان والو پکی توبہ کرو۔ تو ہم غلطیاں تو 24 گھنٹے ہوتی رہتی ہیں۔ ہم اگر اپنے ارد گرد کا یا اپنی ذات کا خیال کریں اور نظر رکھیں تو ہمیں پل پل میں ایسے واقعات ملیں گے کہ ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بے پرواہ ہو جائیں، ہم خیال ہی نہ کریں، خیر ہے جو ہوتا ہے ہوتا چلا جائے۔ تو اگر ہم پرواہ کریں، آپ گھر کو گندا چھوڑ دیں کہ روز روز کا کام ہے مجھ سے نہیں ہوتا، تو آپ کا گھر جتنا خوبصورت ہو، جتنا پیارا ہو، جتنا مہنگا سامان ہو، اگر آپ صاف نہیں کریں گے تو وہ مہنگا سامان بھی کباڑ بن جائے گا، اور آپ کا گھر چاہے کتنا خوبصورت ہو کباڑ خانہ بن جائے گا۔ سوائے اس کے کہ ایک کباڑ خانہ ہے، اس کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ پرانے سے پرانا گھر ہو، اچھا صاف ستھرا کر دیں تو وہ بھی ایک محل لگے گا۔ بالکل اسی طریقے سے
اگر ہم اپنے گناہوں کو چھوڑتے چلے جائیں گے تو یہ ڈھیروں ڈھیر بنتے چلے جائیں گے اور یہ بڑھتے چلے جائیں گے اور ہمارے اوپر بوجھ زیادہ ہوتا جائے گا۔ لیکن اگر روز ان کی معافی تلافی کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت سے معافی کرائیں گے، اللہ کے بندوں سے کچھ زیادتی ہوگی ان سے معافی مانگ لیں گے، تو انشاءاللہ العزیز انسان ہلکا پھلکا ہوگا اور اللہ رب العزت کی طرف جب جانا ہوگا تو کوئی اوپر بوجھ نہیں ہوگا۔ تو میری بہنوں، جہاں پر یہ عشرہ ہم گزاریں اس میں ہم کثرت سے استغفر اللہ پڑھیں، تو صرف زبان سے استغفار نہ ہو بلکہ ہم اپنا جائزہ بھی لیتی رہیں کہ استغفار کا مطلب یہ کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ تو معافی تو گناہوں کی اور غلطیوں کی مانگی جاتی ہے، تو غلطیوں کو پہلے غلطیاں جاننا ہے کہ جو بھی میں غلط کام کروں، میں بول رہی ہوں، میری زبان سے نکلنے والے الفاظ، میں کسی سے گفتگو کر رہی ہوں، وہ کس طرح کے ہیں، میری اللہ نے کیا حدود میرے لیے مقرر کی ہیں، کہاں تک میں بول سکتی ہوں، کہاں پر حکم ہو گیا کہ چپ ہو جاؤ۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جیسے کہ پچھلے درس میں بھی کہا گیا تھا کہ کچھ لوگوں کو اس قدر بھوک پیاس لگی کہ وہ بالکل ان کی جان نکلنے کے قریب ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا کہ آپ کلی کرو۔ جب کلی کی گئی تو ان کے منہ سے خون کے یعنی ٹکڑے نکلے اور گوشت کے پیس اور ٹکڑے نکلے۔ انہوں نے کہا یہ خون کیسا، ہمارے تو دانت بالکل ٹھیک ہیں اور ہم نے تو کوئی گوشت چکھا ہی نہیں کتنے عرصے سے۔ تو آپ علیہ السلام نے بتایا نہیں، تم نے اپنے مردہ بھائی کا، اپنے بھائی کا تم نے گوشت کھایا ہے، یہ اس وجہ سے تمہارے دانتوں سے ذرات گوشت کے نکل رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ غلطی ہوئی لوگوں سے اور وہ سب کے سامنے کھل کے آ گئی اور ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہماری یہ غلطی تھی، ہم نے یہ غلطی کی ہے۔ آج اس طرح ظاہر ہونے والی بات نہیں ہے، آج ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہم اپنی محفل میں اور اپنی گفتگو میں کس چیز کا دھیان رکھتے ہیں۔ آپ جب بات کریں تو کن کی بات کریں، اپنی انسان کے کتنے اپنے مسائل ہوتے ہیں، ضروری ہے اپنی محفل کا حصہ کسی دوسرے کو بنا لیا جائے۔ میری بہنوں، اگر ہماری زندگیوں سے غیبت نکل جائے، غیبت کا پہلا لفظ غیب ہے نا، غیب، غیب کا معنی ہوتا ہے غیر حاضر، جو موجود نہیں ہے آپ اس کی بات کریں اور بات ایسی کریں کہ اس کے سامنے جب آپ کریں تو اسے بری لگے۔ تو اب غیب میں غیر حاضر ہے ایک انسان، آپ اس کی باتیں کر رہی ہیں لیکن اگر وہی باتیں آپ ان کے سامنے کریں تو انہیں اچھی نہ لگے، تو یہ بات غیبت میں آتی ہے۔ اور بات آگے غیبت کے بعد، غیب کے بعد یا ہے، یعنی آپ اپنے گھروں کو لا یعنی باتوں سے، فضول باتوں سے اپنی محفلوں کو صاف ستھرا کیجیے۔ آپ کسی کی بھی بات کریں تو اچھی بات کریں، کیونکہ ہم عادی ہو چکے ہیں غیبتوں کے، اور ہم جب تک کسی کی برائی کر نہ لیں ہمیں سکون نہیں ملتا، ہم لگتا ہے کہ اکٹھے بیٹھے ہی نہیں ہیں۔ تو اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی بھی آپ کے سامنے کسی کی برائی کرے تو آپ کوئی اچھائی اس کی گن دیں، کہیں کہ نہیں آپ تو یہ بات کر رہی ہیں لیکن میں تو ان کی یہ اچھائی جانتی ہوں۔ تو میری بہنوں، دوسروں کو بھی اپنی یعنی آپ جب غیبت کرتے ہیں تو آپ کے اچھے اعمال ان کو مل رہے ہیں، ان کے برے اعمال آپ کو مل رہے ہیں۔ تو یہ اس چیز سے خود کو بھی بچائیے اور دوسروں کو بھی بچائیے۔ اور کتنی ہی محفل میں اور جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سننے والے لوگ ہیں جو چاہتے نہیں ہیں کہ وہ یہ گناہ کریں، لیکن وہاں بیٹھنے کی وجہ سے وہ اس گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو دوسروں کو بھی اس چیز سے بچائیے اور خود بھی اس چیز سے بچیے۔ علماء نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص تھا کوفہ کا رہنے والا، اور اس شخص کا انتقال ہو گیا اور وہ ایسے ہی ویرانے میں اس کا انتقال ہو گیا، اور لوگ پاس سے گزرتے اور کوئی پاؤں مارتا اور غصے سے گزر جاتا۔ تو وقت کا جو بادشاہ تھا اس کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنا بھیس بدل کے، کہ لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ یہ بادشاہ ہے، وہ بھیس بدل کے
میں جاتا، بازاروں میں جاتا، محلوں میں جاتا، لوگوں کی خبر لیتا. اس نے دیکھا کہ ایک انسان پڑا ہوا ہے اور لوگ اس کے پاس سے گزر رہے ہیں اور اسے لاتے بھی مار رہے ہیں اور برا بھلا کہتے ہوئے بھی گزر رہے ہیں. تو اس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ اس کو اٹھاؤ. اور جب پتہ شتہ کیا تو پتہ چلا کہ فلاں جگہ اس کا گھر ہے. اس کے گھر اس کی لاش کو لے گئے تو جیسی اس کی بیوی نے اس کے میت کو دیکھا تو رونے لگی. کہنے لگی کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ تو بہت نیک تھا، تو بہت نیک تھا. لیکن میں کہتی تھی نا جو تو کر رہا ہے ایک دن کسی چوراہے پر یوں پڑا ملے گا اور لوگ تجھے ٹھوکریں ماریں گے. تو بادشاہ وقت کہنے لگا کیا ماجرا ہے، یہ تم کیا بات کر رہی ہو؟ تو وہ خاتون کہنے لگی یہ میرا شوہر بہت نیک انسان تھا اور اللہ کی مخلوق سے بھی بڑی محبت کرتا تھا. یہ ہر روز ایک رات نکلتا اور کسی ایسی عورت کے کوٹھے پر جاتا جو اپنا جسم فروخت کرتی، تو اسے بہت ساری رقم دیتا اور کہتا کہ اللہ کے لیے آج کی رات تو اپنے آپ کو بچا لے اور یہ گناہ نہ کر. اور پھر واپس آ کر 2 نفل شکرانے کی پڑھتا اور کہتا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج کی رات کوئی ایک بندہ، کوئی ایک عورت اتنے بڑے گناہ سے بچ جائے گی. وہ یہ گناہ آج کی رات نہیں کرے گی، وہ تجھے آج کی رات ناراض نہیں کرے گی. اور وہ عورت کہنے لگی جب دن ہوتا تو یہ شراب خانے میں جاتا اور جتنی یہ اٹھا سکتا تھا شراب کی بوتلیں اٹھا کے گھر لے آتا اور ان کو رقم ادا کرتا اور لا کر گھر میں ایک گڑھا کھود رکھا تھا اس میں ساری بوتلیں پھینک دیتا اور پھر شکرانے کے نفل پڑھتا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آج بوتلیں اتنی میں نے خرید لی ہیں، اتنے گناہ تو کم ہوں گے، اتنے لوگ تو شراب نہیں پئیں گے. اور اسی طریقے سے جو لوگ چوری کرتے یہ انہیں پکڑتا اور پیسے دیتا اور واسطے ڈالتا کہ تم چوری چھوڑ دو اور آ کر شکرانے کے نفل پڑھتا کہ یہ انسان جس کو میں نے پیسے دیے ہیں آج کی رات یہ چوری نہیں کرے گا، گناہ سے بچے گا. تو ظاہر ہے اسے لوگوں نے ایسی ایسی جگہوں پر آتے جاتے دیکھا ہے تو اس سے کوئی بھی اچھا نہیں کہتا تھا. تو میں اس سے جھگڑا کرتی تھی کہ جو تو کام کر رہا ہے تیری نیت اللہ جانتا ہے، یا میں تیری بیوی ہوں مجھے پتہ ہے کہ تو کس غرض سے یہ سب کر رہا ہے، لیکن لوگ نہیں جانتے. تو کہنے لگی میں ہاتھ جوڑتی تھی، میں ایسے کہتی تھی کہ یہ کام چھوڑ دے، دیکھنا ایک دن تو مرے گا نا تو تیرا کوئی جنازہ بھی نہیں پڑے گا. تو وہ کہنے لگا کہ دیکھنا ہم جب مریں گے نا تو ہمارا جنازہ وقت کا بادشاہ پڑے گا اور اولیاء کرام پڑے گا. سبحان اللہ. تو وقت کا بادشاہ جو تھا وہ رونے لگ گیا اور اس نے کہا کہ جو اس نے کہا تھا وہ سچ ہے، میں وقت کا بادشاہ ہوں، میں اس کا جنازہ پڑھوں گا اور اس کا کل جنازہ ہوگا اور کوفہ کے سارے اولیاء اس میں شامل ہوں. سبحان اللہ. تو میری بہنوں انسان اگر یہ نیت صرف کر لے کہ خود بھی گناہ سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے تو اللہ رب العزت کس قدر آسانیاں کرتے ہیں اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ بخشش کے انتظامات کرتے ہیں. ویسے وہ فوت ہو جاتا اسے کوئی جانتا بھی نہ ہوتا، ویسے وہ مر جاتا اس سے کوئی واقف بھی نہ ہوتا، لیکن اس کا عمل کتنا خوبصورت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر دل عزیز بنا دیا، ہر ایک کے دل میں اس کی محبتیں ڈال دی. آپ دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، آپ کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ ہے. تو صحابہ اکرام نے کس طریقے سے خود کو بھی اور لوگوں کو بھی اللہ رب العزت کی ذات سے جوڑا، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی کس طرح غلط راہوں سے میری بہنوں بچایا. تو وہ کتنے کامیاب ترین بن گئے، وہ کتنے اونچے درجوں پر پہنچے کہ اللہ رب العزت نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں کو اپنے ایمان کے لیے چنا ہے. اور پھر ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو صحابہ ہیں یہ اللہ رب العزت کی جماعت ہیں. اور ایک جگہ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سیدھے راستے پر ہیں، ہدایت پر ہیں، اور جو بندہ ان میں سے کسی کی بھی راہ پر چلے گا وہ ہدایت پائے گا. تو
تو میری بہنوں اپنے آپ کو ایسا بنا لیجئے کہ ہم دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوں، ہم اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہوں۔ کتنی کم زندگی ہے میرے آپ کے پاس، مجھے آپ کو نہیں پتہ کہ کس پر اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آ جائے اور کب ہماری رخصتی ہو جائے، نہ جانے کن کاموں میں ہم لگے ہوں تو ہم آخرت کی طرف روانہ ہوں، نہ جانے وہ کیفیات کیا ہوں، اس وقت ہمارا کیا حال ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس حال میں انسان زندگی گزارتا ہے اس حال میں اس کو موت آتی ہے۔ اور کتنی موت کے منظر کی جو کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے لوگوں کے آخری وقت کے جو ان کے آخری وقت کی حالت ہوتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں موت کے وقت وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ذرا کپڑا سیدھا کرو کینچی کاٹے، اور کتنے ہی لوگ ایسے تھے کہہ رہے تھے ابھی تک یہ بیڈ اچھا نہیں بنا، اسے ذرا دوسرے رخ پر بچھا دو۔ یعنی جو انہوں نے زندگی میں کام کیا ان کا آخری وقت وہی کام ہو رہا، ان کی زبان سے وہی الفاظ نکلتے رہے، دل کے اندر جو تھا وہی الفاظ ان کی زبان پر میری بہنوں آ گئے۔ اسی طریقے سے ایک مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک شخص نے ایک میاں مٹھو پالا اور اس نے اپنے میاں مٹھو کو اللہ اللہ سکھایا، اور وہ اتنا خوبصورت اللہ اللہ بولتا تھا، اور لوگ اس میاں مٹھو کی یہ زبان سے اللہ اللہ سنتے اور بڑا خوش ہوتے اور مالک کی بھی تعریف کرتے، مٹھو کی بھی تعریف کرتے۔ ایک دن وہ بندہ گھر نہیں تھا تو جو ہی گھر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس طوطے کو بلی نے پکڑ لیا ہے اور وہ بھاگ رہی ہے، اور طوطا بجائے اللہ اللہ کرنے کے اس نے اپنی زبان بولنی شروع کر دی، وہ ٹہ ٹہ کرنے لگ گیا۔ یہ بندہ بڑا پریشان ہوا، کسی بزرگ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں نے اس طرح طوطا پالا، اسے اللہ اللہ سکھایا اور وہ بہت خوبصورت اللہ اللہ بولتا تھا اور ہر وقت بولتا تھا، لیکن اسے بلی کھا گئی۔ اس کی جدائی کا بھی غم ہے، اس کی موت کا بھی غم ہے، لیکن سب سے زیادہ غم مجھے یہ ہے کہ میں نے اسے اللہ اللہ سکھایا اور آخری وقت میں وہ اپنی زبان میں اپنی بولی میں ٹہ ٹہ کر رہا تھا، اللہ اللہ نہیں کر رہا تھا۔ اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آئی تو وہ بزرگ فرمانے لگے دراصل اس نے زبان سے اللہ اللہ سیکھا تھا، اس کے دل میں اللہ اللہ نہیں تھا، تو آخری وقت میں وہی الفاظ منہ پر آتے ہیں جو دل کے اندر ہوں۔ تو میری بہنوں آج ہم نے سبحانک اللہم و بحمدک اور سلام تک پوری نماز سیکھی ہوئی ہے۔ ہم اگر پڑھنا شروع کریں تو غلطی کے بغیر سلام تک پہنچ جائیں گے، کوئی غلطی نہیں آئے گی۔ تو کیا ایسا ہے کہ یہ نماز ہمارے دل کے اندر بھی اتری ہوئی ہے؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ابھی پہلا عشرہ گزرا ہے، آپ سب نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اتنے خوبصورت الفاظ والے کلمات پڑھے ہوں گے اور بڑے زیادہ اور کثرت سے پڑھے ہوں گے۔ کیا زبان کے علاوہ ہمارے دل کے اندر بھی یہ اترے ہیں؟ کیا ہم اس چیز پر غور کرتے ہیں کہ ہمارے دل کے اوپر بھی یہ کلام اتر رہا ہے، ہمارے دل کے اوپر بھی یہ اثر کر رہا ہے؟ میری بہنوں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بندے جب بھی کوئی الفاظ پڑھتے ہیں تو ان کے دل وجد میں آ جاتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ ہم کتنا کچھ پڑھتے ہیں، کتنا کچھ سنتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ تو زبان سے رٹی ہوئی چیزیں میری بہنوں کام نہیں آئیں گی، انہیں دل میں اتارنا پڑے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے نا کہ قرآن پڑھنے والے بہت ہوں گے، ہماری طرح کلام اللہ کی باتیں کرنے والے بھی بہت ہوں گے، اور بہت خوبصورت خطابت کرنے والے لوگ بھی ہوں گے، احادیث بیان کرنے والے بھی لوگ ہوں گے، لیکن یہ سب ان کی زبانوں پر رہے گا، ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو میری بہنوں اس دل کو ضرورت ہے ان چیزوں کی۔ زبان سے تو ہم کچھ بھی یاد کر سکتے ہیں، اصل ہم نے اپنے دل کو بدلنا ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے تبدیلی کا دیا ہے کہ ہم خود کو بدلیں۔ ہم یہ سوچتے تھے نا کہ نیا وزیر آئے گا تو ملک بدلے گا، لیکن کیا ہوا کہ پہلے سے زیادہ بدتر حالات ہو گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم ہی نہیں بدلے، ہم ہی نے نہیں کوشش کی کہ ہم تبدیل ہوتے۔ نئے لوگ آئے تھے، ہم اپنے آپ کو بدلتے، لیکن ہم پہلے سے زیادہ بگڑ گئے، ہم پہلے سے زیادہ خراب ہو گئے، اور یہ ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ دور ہو گئے۔ آپ دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت
دن رات بخشش فرماتے ہیں. 70,000 اور 60,000 لوگوں کی ہر روز بخشش ہوتی ہے، ہر روز، ہر دن افطاری کے وقت میں. تو آپ دیکھیے گزرنے والی ہر گاڑی سے کیا لگا ہوتا ہے. ایسا زوردار آوازیں ہوتی ہیں کہ کان دہل جاتے ہیں. کوئی پانی ڈالنے والے ٹینکر والے آتے ہیں تو آپ دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے، کس قدر احترام ہوا کرتا تھا. لوگ اونچا نہیں بولتے تھے کہ رمضان کا مہینہ ہے. کوئی فرق ہی نہیں پڑا. وہی گھروں میں گانے چل رہے ہیں، وہی ٹی ویوں پر ڈرامے چل رہے ہیں، وہی رات بھر موویز چل رہی ہیں. میری بہنوں کیا فرق پڑا رمضان کے آنے کا؟ کیا چینج آئی، کیا تبدیلی آئی؟ میری بہنوں آپ دیکھو کل جو بارش ہوئی ہے، ہم لوگ تو شہر کے رہنے والے اور بند گھروں میں ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا مزہ آیا، بڑی ٹھنڈک ہو گئی، بارش ہو گئی. تو کبھی سوچا کہ یہ موسم بارشوں کا تھا؟ پہلے کس قدر آٹا مہنگا ہے. غریب کے گھر میں 3 وقت روٹی پہلے بھی نہیں پک رہی تھی، اور کیونکہ مہنگائی اس قدر تھی. اور کس قدر آبادیوں میں فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اس بارش سے، اور کس قدر اولے پڑے، اور اتنے شدید اور موٹے موٹے اولے پڑے، اور لوگوں کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی، اور لوگوں کے کھڑے کھیت تباہ ہو گئے. اور اس قدر پانی ٹھہر گیا ہے کہ اب اور نکلے گا بھی نہیں، وہ جگہ پر جل جائے گا اور سب ختم، نہ وہ جانوروں کے کام آئے گا اور نہ انسانوں کے. تو کیا اثر اس کا پڑے گا کہ اور زیادہ مہنگائی ہوگی. آپ دیکھیں کہ پچھلا جو سال گزرا ہے 19-20، یہ 2 سال جو گزرے اس میں کس قدر لوگوں نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا. کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو پانیوں کی نظر کر دی، کتنوں نے اپنے بچوں کو کمرے میں ڈال کر، کمرے میں بند کر کے پٹرول پھینک دیا، اور خود پہ بھی اور بچوں پہ بھی جل گئے. کیا وجہ تھی کہ اتنی مہنگائی ہے، بچوں کا بلکنا دیکھ نہیں سکتے، بچوں کا رونا دیکھ نہیں سکتے. تو میری بہنوں تبدیلی ہمیں اپنے اندر لانی پڑے گی، ورنہ یہ قیامت کے مناظر نظر آتے رہیں گے. ابھی رمضان المبارک امن کا مہینہ ہے. آپ دیکھیں کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر پاکستان کی سرزمین پر ابھی پچھلے ہفتے میں کتنا ناحق خون بہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا، بس ایک ہی ان کا نعرہ تھا اور ایک ہی ان کا مطالبہ تھا کہ اس کافر کو اپنے وطن سے نکال دو، کہ جو اس سرزمین کا باشندہ ہے، اس جگہ کا رہنے والا ہے، جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک بندہ باہر چلا گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ عہدوں پر قائم لوگ بھی تو مسلمان تھے. لیکن جواب میں کیا ملا ان نہتے لوگوں کو؟ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کھڑے ہوئے تھے. کتنے ایسے نوجوان فوت ہوئے جن کی ابھی ابھی شادیاں ہوئی تھی، اور ایک جوان کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی چھوٹی سی بچی اور وہ فوت ہوا، وہ شہید ہوا. اور اس قدر انہوں نے یعنی ظالمانہ طریقے سے شہادتیں ہوئی ہیں. اور ایک ہوا نا تصادم، ایک دوسرے کے اوپر ہوا. یعنی جو عوام تھی انہوں نے پولیس پر کیا، فوج پر پتھراؤ کیا، فوج کے پاس اسلحہ تھا، انہوں نے عوام پر برسایا. تو فوج کے بغیر بھی تو ہم رہ نہیں سکتے، پولیس کے بغیر بھی تو ہمارا ملک غیر محفوظ ہے. یہ لوگ ہمارے ہی محافظ لوگ ہیں. تو میری بہنوں آپ دیکھیں کہ یہ سارا بے امنی کا نظام کیوں بن رہا ہے. ہم نے اپنی زندگیوں سے اللہ رب العزت کے ساتھ کو نکال دیا ہے. اللہ کو ساتھ جوڑیے، اللہ سے تعلق بنائیے، اللہ سے رشتہ بنائیے. جتنا انسان اللہ رب العزت سے دور ہوگا اتنا ہی میری بہنوں وہ انسان تباہ و برباد ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام، فرعون کا واقعہ آپ قرآن کھولتے ہیں پڑھتے ہیں، فرعون ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ کتنی کثرت سے واقعہ پایا جاتا ہے. فرعون کے پاس کیا نہیں تھا، کتنی بڑی آرمی تھی، کتنا طاقتوں کا فرعون مالک تھا، وقت کا بادشاہ تھا، آدھی زمین پہ حکومت کرتا تھا، اور کتنا اس کا روب تھا. لیکن اور بنی اسرائیل کتنے نہتے تھے، اور وہ وہاں سے نکل گئے. اللہ رب العزت جب انتقام لینے پہ آیا تو بڑی آرمی کا مالک اور وقت کا بادشاہ
پانی کے اندر ڈوب گیا، اس پانی کے اندر جس کو اللہ رب العزت نے ان نہتے لوگوں کے لیے کھڑا کیا تھا، راستہ بنایا تھا کہ یہ نکلیں، یہ یہاں سے نکلیں اور پار ہو جائے بحیرہ قلزم سے، تو میری بہنوں اللہ رب العزت کی لاٹھی اس طرح بھی آواز ہوتی ہے، اس طریقے سے اللہ رب العزت اپنوں کی مدد کرتا ہے اور اس طرح غیروں کو برباد کرتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ آپ یقین مانیے کہ بظاہر نظر آنے والے لوگ اپنے ہوتے ہیں لیکن وہ اندر سے غیر ہوتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کی مدد بھی ان کے ساتھ نہیں آتی، آخری وقت میں ان کا کوئی بھی عمل ان کے کام نہیں آتا۔ تو آپ دیکھیے یہ عاشرہ اللہ رب العزت نے جو دیا ہے مغفرت کا دیا ہے، بخشش کا دیا ہے، اور علماء بھی فرماتے ہیں، اور نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہ فرمایا تھا کہ تم استغفار کرو، یعنی تم بڑے بڑے گناہ کرتے ہو، تمہارے سے شرک کی ابتدا ہوئی ہے، تو لیکن اگر تم استغفار کرو گے تو تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ ٹھیک، تو تم استغفار کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں معاف کر دے گا، یعنی تم وہ لوگ ہو کہ تمہارے سے ایک ایسے گناہ کی ابتدا ہوئی ہے جس کی معافی ہی نہیں ہے، یعنی شرک کی ابتدا ہوئی ہے، تو میری بہنوں وہ ایسا شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کی معافی ہی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کے نبی حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ توبہ طائب ہو جائے کہ اللہ رب العزت تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ تو توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہر گناہ کو صاف کر دیتا ہے، جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے جتنا بھی گندا کپڑا ہو آپ دھوئیں صاف ہو جاتا ہے، گندا برتن ہو آپ دھوئیں اسے صاف ہو جاتا ہے، جتنے بھی بڑے گناہ ہوں استغفار کرنے سے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء اور صلحاء نے ایک بہت پیارا عمل بتایا ہے جو آپ میں سے ہر بہن کر سکتی ہے۔ ویسے بھی تو رمضان المبارک میں ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی تو ہے، خصوصاً رزق کی تنگیاں ہیں، خصوصاً ٹوٹ پھوٹ رشتہ داروں کی بہت زیادہ ہے، گھروں کے اندر جو ہے توڑ پھوڑ بہت زیادہ ہے، بے اتفاقیاں ہیں، میاں بیوی کے بیچ جھگڑا ہے، اولاد والدین کی آپس میں محبتیں نہیں ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر 21 دن ہے، اتنا لمبا نہیں ہے وظیفہ، لیکن اگر کوئی انسان اس کو کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے گھر سے تمام تکلیفیں دور فرما دیں گے کہ 2000 بار، یعنی آپ تسبیح لیں، وہ تسبیح لیں نا جس کے ساتھ 10 دانے ہوتے ہیں، آپ استغفر اللہ پڑھیں، بس ایک یہ جملہ استغفر اللہ، آپ وہ 10 دانے پڑھیں، پھر 10 دانے، یعنی 2000 بار آپ پڑھیں گے تو 41 دن اس کو پڑھیں تو آپ کے گھروں سے ہر طرح کی پریشانی نکل جائے گی، سبحان اللہ۔ ویسے بھی آپ اگر ذہن میں یہ رکھیں کہ چلے وہ تو ایک بہانہ ہے کہ میری زندگی اور میرے گھر سے ہر طرح کی مشکل دور ہو جائے میں اس لیے پڑھ رہی ہوں، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اتنی زیادہ استغفار میرے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، میں مبارک دیتا ہوں اس انسان کو جو اپنے رجسٹر میں استغفار بہت زیادہ پائے۔ تو اس لیے میری بہنوں کثرت سے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مل بیٹھنا جو ہمارا یہاں ہوا قبول فرماتے ہوئے جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے لیے ہاتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ اے اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما، اے اللہ جتنا کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ چھپے علانیہ گناہ معاف
معاف فرما، اے اللہ اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، اے اللہ چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جن کی پریشانیاں انہیں دور فرما، اے اللہ بے اولادوں کو صالح اولادیں نصیب فرما، جن کی اولادیں ہیں انہیں نیک صالح بنا، اپنی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو ان 70 میں شامل فرما، یا اللہ جو بھی حساب جنت میں جائیں گے، ہمارے ماں باپ کو، ان کے ماں باپ کو، اے اللہ حضرت آدم تک جتنے کلمہ گو ہیں ان کو ان 70 میں شامل فرما جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ اے اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو معاف فرما، اے اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت پر رحم فرما، اے اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو بخش دے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ یہ بخشش کا اور مغفرت کا مہینہ ہے، یا اللہ ہمیں خوب خوب بخشش مانگنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں سلیقہ اور طریقہ نہیں آتا مانگنے کا، یا اللہ تو اپنے خزانوں سے یا اللہ ہمیں بن مانگے اور بن کہے معاف فرما، اے اللہ پوری امت سمیت ہر کلمہ کو یا اللہ معاف فرما، یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے انہیں بھی معاف فرما، آج جو موجود ہیں انہیں بھی معاف فرما، اے اللہ جو آئندہ آئیں گے کلمہ کو یا اللہ انہیں بھی معاف فرما، اے اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمارا پورا پورا امید حصہ عطا فرما، جتنی شرور سے پناہ مانگی ہم سب کو محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین اللہ ہماری بہنیں بچی یہاں بیٹھی ہیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، نادار ہیں، اے اللہ اس کے باوجود یا اللہ تیرے گھر تک یہ میری بہنیں پہنچی ہیں، یا اللہ ہم سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلائی سوالی بن کے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے، اور تیرا وعدہ ہے کہ محفلوں میں کوئی ایک ہاتھ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے صدقے تو سب کی قبول کرتا ہے، اے اللہ اس ہاتھ کے صدقے تو جانتا ہے اتنا مغفور اور بخشا ہوا کون سا ہاتھ ہے جس کی لاج رکھتے ہوئے تو ہم سب کی قبول کرے گا، اے اللہ اس ہاتھ کے صدقے یا اللہ مکہ مدینہ کے در و دیوار امت کے لیے کھول دیجیے، یا اللہ مکہ مدینہ پھر سے وہی رونقیں عطا فرمائیے، یا اللہ ہماری مساجد میں پھر سے وہی رونقیں عطا فرمائیے، یا اللہ ہمارے اسلامی ممالک میں پھر سے امن عطا فرمائیے، یا اللہ بے امنی سے سب کو بچائیے، یا اللہ مسلمانوں کی عزت مال جان کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہر شر پسند کو اگر اس کی قسمت میں ہدایت ہے تو دیجیے، نہیں تو یا اللہ مٹی میں ملا دیجیے، یا اللہ اس کے ساتھ قارون جیسا حساب کیجیے، یا ارحم الراحمین اللہ تیرا پیارا مہینہ اور مہمان بابرکت مہینہ، یا اللہ اس کے 10 دن گزر چکے ہیں، یا ارحم الراحمین اللہ ہمارے پاس اب تھوڑا وقت رہ گیا ہے، یا اللہ یہ جو آپ نے نیکیوں کی سیل لگائی ہوئی ہے یا اللہ خوب کمانے کی توفیق ہمیں نصیب فرما، اس ایک ایک لمحے کو حفاظت سے گزارنے والا بنا، یا اللہ علماء فرماتے ہیں جس نے اس مہینے میں خود کو نہ بنایا، جس نے اس مہینے میں بھی دنیا کے کاموں میں خود کو مصروف رکھا، جس نے اس مہینے میں بھی دنیا ہی کو ترجیح دی، وہ کبھی 11 مہینوں میں اللہ کو ترجیح نہیں دے سکے گا، وہ 11 مہینوں میں کبھی خود کو بنا نہیں سکے گا، اے اللہ قبر میں تو یا اللہ کسی اور چیز کا حساب نہیں ہوگا، ہم کتنے بن گئے ہیں اس کا حساب ہوگا، یا اللہ یہ مہینہ تو مرب کون ہے آپ کا رب، اس کی تیاری کے لیے آیا ہے، من دین کون ہے آپ کا دین، اس تیاری کے لیے آیا ہے، من نبی کا آپ کے نبی علیہ السلام کون اس تیاری کے لیے آیا ہے، وہ تنی تنہا جگہ جو منتظر ہے ہم سب کی، جو ہر دن ہم سب میں سے ہر ایک کو پکارتی ہے کہ میں اندھیری جگہ ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہوں، میں پردیس کی اور ڈراؤنی جگہ ہوں، یا اللہ وہ ہر دن ہمیں 3 بار آواز دیتی ہے، ہم ایک بار بھی اسے یاد نہیں کرتے، وہاں کوئی ساتھ نہیں ہوگا، صرف اچھے اعمال ہوں گے، یا ارحم الراحمین اللہ یہ مہینہ اس وقت کی تیاری کے لیے ہے، یا اللہ ہمیں تیاری کی توفیق نصیب فرمائیے، یا ارحم الراحمین اللہ مشکلوں میں گھرے لوگوں کی مشکلات حل فرمائیے، یا اللہ جو بیماری پوری دنیا میں عالم انسانیت میں یا اللہ پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ اسے واپس لے لیجیے، یا اللہ انسانیت سے اس بیماری کو دور فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کی نحوست اور پکڑ ہے یا اللہ
اس بیماری کو ہمارے وطنوں سے دور فرما دیجیے۔ یا اللہ انسانیت کو خلاصی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اس بیماری سے عبرت اور سبق لینے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ آپ کی بڑائی اور شان ہمیں اس بیماری سے سمجھ آ جائے۔ یا اللہ آپ نے 14 صدیاں پہلے جن جن احکام کا قرآن کے اندر اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے ذریعے ہمیں بتایا اور لوگوں نے ہم نے نہ مانا، آپ نے ایک ذرا سی بیماری جو نظر بھی نہیں آتی اس کے ذریعے لوگوں کو پابند کر دیا ہر کام پر۔ اے اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یا اللہ آپ مالک الملک ہیں۔ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ اللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر کی دعا میں حضور علیہ السلام کی پوری امت کا حصہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ حضور علیہ السلام کی پناہ مانگی ہوئی شرور سے امت کا پورا حصہ انہیں نصیب فرمائیے اور ان تمام شرور سے پناہ دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ۔